السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد، سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو مبعوث کیا 10 یا 11 سال مکے کا آخری دور چل رہا تھا، ہر طرف سے مخالفت اپنے عروج پر تھی۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج عطا فرمائی، آسمانوں کا سفر کروایا، سدرۃ المنتہا پر پہنچایا، پھر آپ سے گفتگو بھی فرمائی، پھر آپ واپس مکہ تشریف لائے۔ اسے واقعہ معراج کہتے ہیں۔ عام طور پر 27ویں رجب کو اس واقعے کے آج سے 1400 سال پہلے وقوع ہونے پر ایک اتفاق ہے، صحیح غلط جو بھی ہے کہ اتفاق ہے، جسے ہم شب معراج کے نام سے جانتے ہیں کہ اس شب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو معراج عطا فرمائی۔ جس زمانے میں آپ اور ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس میں 2 طرح کے فتنے ایسے ہیں جو لوگوں کے ایمان کو متزلزل کر رہے ہیں۔ معراج اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور ایسی نشانی کہ جس کے واقعات اگر آپ سنیں گے انشاءاللہ آج شام میں فضیلت الشیخ بیان فرمائیں گے تو ایمان افروز واقعات ہیں۔ معراج کی شب اللہ کے نبی نے جو دیکھے ہیں، لیکن یہ 2 فتنے ایسے ہیں جو اہل ایمان کے ایمان کو متزلزل کر رہے ہیں، اور ہماری نئی نسل ان فتنوں کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ پہلا فتنہ ہے جدیدیت کا فتنہ، جو سائنس ثابت کرے اسی کو ہم مانیں گے۔ معراج آنن فانن میں لمحوں میں معراج کا سفر ہوا، یہ کیسے ثابت کریں گے آپ؟ اس لیے ہم اس واقعے کو نہیں مانتے۔ سائنس اسے ثابت نہیں کر سکتی ہے۔ اور دوسرا فتنہ ہے منکرین حدیث کا، جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ اس واقعے کی تفصیلات ہم کو احادیث میں ملیں گی، جامعیت کے ساتھ پوری تفصیل کے ساتھ ہم کو یہ واقعے کی تفصیلات ملیں گی۔ لیکن منکرین حدیث چونکہ حدیث کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، اس لیے وہ واقعہ معراج کو صرف ایک خواب بتاتے ہیں۔ ایک خواب تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے معراج کے واقعات کو،
اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے بنفس نفیس اور جسمانی حیثیت میں آپ نے یہ سفر کیا، اور اسی حیثیت میں اللہ تعالیٰ سے آپ نے گفتگو فرمائی۔ ایک صاحب ہیں جو کہ پاکستان کے ہیں لیکن اس وقت کینیڈا میں رہتے ہیں، جن کا نام مشہور ہے غامدی صاحب، جن کی ایکسپریشن، جن کو اللہ نے تھوڑا علم بھی عطا فرمایا ہے، نوجوان نسل ان کی باتوں کو سن کر متاثر ہو رہی ہے۔ وہ دراصل منکر حدیث ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں، اور انہوں نے ابھی ایک موقع پہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خواب دکھایا ہے۔ یہ شکست خوردہ ذہنیت ہے۔ سائنس کے مقابلے میں اپنے آپ کو شکست سے دوچار کرنا، تو جب سائنس نہیں کہہ رہی ہے تو ہم ہنسی مذاق بن جائیں گے، اگر اس کو یہ بات پیش کریں گے، اس طرح پیش کریں گے، دنیا ہمارا ہنسی مذاق اڑائے گی۔ اس لیے اس کی ایسی توجیہ کی جائے کہ کہا جائے کہ نہیں، یہ حقیقی نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی نے خواب دیکھا ہے۔ تو یہ دو فتنے ہیں جو نوجوان نسل کو بہت، نہ ہی اس واقعے کے معاملے میں، بہت سارے معاملوں میں نوجوان نسل کو متاثر کر رہے ہیں، اور نوجوان نسل اپنے ایمان سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم یہ دو فتنوں کا آج کی گفتگو میں جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے سائنس کے بارے میں آپ یہ بات جان لیں، سائنس ایک محدود علم ہے، علم ایک محدود ہے۔ آپ اس کی ظاہری وسعتوں کو دیکھ کے یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اتنا وسیع ہے، اتنے بڑے بڑے مرضوں کے علاج ہو رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے آپریشن ہو رہے ہیں، اتنی الیکٹریسٹی پیدا ہو رہی ہے، فون چل رہا ہے، کمپیوٹر چل رہا ہے، ساری دنیا اس وقت سائنس ہی کی گرویدہ ہے۔ بے شک صحیح ہے، لیکن ایک محدود علم ہے۔ سائنس بہرحال ایک محدود علم ہے۔ سائنس کی ایپسٹمالوجی ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں کہ ایپسٹمالوجی اسے کہتے ہیں جن ذرائع سے آپ علم حاصل کرتے ہیں، اس کو ایپسٹمالوجی کہتے ہیں۔ فلسفے میں ایپسٹمالوجی کا مطلب میں یہ طریقے سے یہ علم حاصل کیا، یہ علم حاصل کروں گا، اسے کہتے ہیں ایپسٹمالوجی۔ سائنس کی جو ایپسٹمالوجی ہے وہ 4 باتوں پر منحصر ہے، یعنی ان کے جو ذرائع علم ہے وہ صرف 4 باتوں پر ہے۔ نمبر 1 مشاہدہ، آبزرویشن، جو چیز آنکھ کو دکھی، محسوس ہوئی، کانوں نے سنا، وہی صحیح ہے، اس کے سوا کوئی چیز صحیح نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد تجربہ، لیبارٹری میں ایک تجربہ کیا، اس کے کچھ نتائج نکلے۔ اور تیسرا ہے انٹرپریٹزم، یعنی ان نتائج کو انٹرپریٹ کرنا، ان کا انطباق کرنا۔ ہر سائنسداں ان نتائج کو اپنے الگ انداز میں انطباق کرتا ہے۔ چوتھا، جو بھی علم حاصل کیا ہے اس کو انسانیت کے لیے استعمال کرنا۔ سائنس کے یہ ایپسٹمالوجی کی 4 باتیں ہیں۔ مشاہدہ، جتنا آنکھوں نے دیکھا، جتنا کانوں نے سنا، جتنا دوسری چیزوں نے محسوس کیا جسم کی، وہی ہے۔ اب مشاہدے کا جو علم ہوتا ہے کتنا محدود ہوتا ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ یہ کائنات اتنی وسیع ہے، آدمی اس کائنات میں کیا کیا مشاہدہ کرے گا، اور جو چیز سائنس کے مشاہدے میں نہیں آتی ہے اسے وہ تسلیم ہی نہیں کرتی۔
اب واقع معراج سائنس کے مشاہدے میں کیسے آئے گی جب جو سائنس جو سائنسی ترقی آج تک ہوئی ہے وہ ترقی یہ ایکسپلین ہی نہیں کر سکتی ہے کہ اللہ کے نبی سیکنڈوں میں مکے سے بیت المقدس پہنچے، تو تمہارا مشاہدہ ہی نہیں، اتنا محدود تمہارا مشاہدہ ہے۔ بے شک اس محدود مشاہدے میں اللہ نے اتنی برکت کی دی ہے کہ تم نے ایک کائنات بنا لی اس وقت، سائنس کی کائنات، لیکن علم بہت تھوڑا ہے، چھوٹا ہے، مشاہدات کا علم ہے۔ جیسے آپ ایک چھوٹے سے پہاڑ پہ چڑھ جائیں، پہاڑ کے اس طرف کچھ لوگ ہوتے ہیں، پہاڑ کے اس طرف کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ پہاڑ کے اس طرف جو لوگ ہیں بس ان کا مشاہدہ پہاڑ کے اس طرف کی چیزوں کا ہوتا ہے، اس طرف کیا ہو رہا ہے ان کو نہیں معلوم ہے۔ اس طرف جو لوگ ہیں ان کا مشاہدہ بس اس طرف کا ہوتا ہے، اس طرف کیا ہے نہیں معلوم۔ لیکن جو شخص پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہوتا ہے اس کا مشاہدہ دونوں طرف ہوتا ہے، ادھر بھی ادھر بھی، وہ دونوں چیزیں دیکھتا ہے۔ تو محدود مشاہدے کی بنیاد پہ جو علم ترقی کیا ہے اسے کہتے ہیں ہم سائنس، اور یہ سائنس ان چیزوں کو جو میٹا فزیکل ہیں، جو اللہ کی قدرتیں ایسی ہیں جو آدمی کے مشاہدے میں نہیں آ سکتی ہیں، اس کو کیسے ایکسپلین کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو بھیجا اور 3 سال آپ کو مبعوث فرمایا، 40 سال کی عمر میں آپ نبی بنے، 3 سال خفیہ دور رہا، اس کے بعد اعلان کیا، اعلان کیا اللہ کے نبی سے کہا کہ اب آپ ببانگ دہل دین کو پھیلاؤ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ کھڑے ہو گئے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے مشاہدے کے علم کو چیلنج کیا، پہلا کام اللہ کے نبی نے یہی کیا۔ مکے کے تمام لوگ جمع ہو گئے، یا صباحا یا صباحا یا صباحا۔ جب جمع ہو گئے تو مکے والوں سے کہا کہ مکے والوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے دوسری طرف ایک لشکر جرار ہے جو تم پہ کبھی بھی حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہے، کیا اس بات کو تم تسلیم کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ چونکہ بلندی پر ہیں اور آپ کو ہم نے کبھی جھوٹ کہتا ہوا نہیں سنا ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو ہم اس کو مان لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مشاہدے کے علم کو اللہ کے نبی نے چیلنج کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ تو نہیں سکتے ہیں، لیکن چونکہ آپ صادق و مصدوق ہیں، آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں کہا ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ہم مان لیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی، اگر اس کو میں اس انداز میں پیش کروں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی اس کے بعد کہ اے مشاہدے کے علم رکھنے والوں، میں اس چوٹی پہ ٹھہر گیا ہوں جہاں پر میں دوسری دنیا کو بھی دیکھ سک رہا ہوں، میٹا فزیکل حقیقتوں کو بھی دیکھ سک رہا ہوں۔ تمہارا مشاہدہ ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا ہے، ان باتوں کو مانو۔ قیامت تک کے لیے آنے والے تمام سائنسدانوں کے لیے کو اللہ کے نبی نے چیلنج کیا، اے مشاہدے کی بنیاد پہ اپنے علم کو فروغ دینے والوں، سنو، میں اس منزل پہ پہنچا ہوا ہوں، اس بلندی پہ پہنچا ہوا ہوں جہاں پہ تمہارا مشاہدے کا علم ختم ہو جاتا ہے اور دوسرا علم شروع ہوتا ہے میٹا فزیکل، اور میں اس کی خبر تم کو دے رہا ہوں۔ ایک دن آئے گا کہ تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے اور آخرت میں ٹھہر کر اپنے اعمال کا حساب دو گے اللہ کے سامنے۔ پہلے ہی واقعے میں جو اللہ کے نبی نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، علانیہ دعوت کا، اسی میں یہ ثابت کر دیا کہ اے دنیا والوں، تمہارے پاس جو علم ہے وہ صرف مشاہدے کا علم ہے، اور میں جو علم لے کے آیا ہوں
وہ مشاہدے کے علم سے پرے ہے، آگے کا علم ہے، اس کو تم مان لو، تم فلاح ہو جاؤ گے دنیا اور آخرت میں بھی۔ تو حضرات گرامی، سائنس کا جو علم ہے وہ محدود علم ہے، مشاہدے کا علم ہے، اور جتنا بھی مشاہدے میں آیا اتنا ہی، حالانکہ بہت ساری چیزیں مشاہدے میں آ سکتی ہیں لیکن سائنسداں کے مشاہدے میں نہیں آئی ہیں، اس لیے وہ سائنس نہیں ہے۔ یعنی اتنی بڑی کائنات میں بہت سی چیزیں مشاہدے میں آنے والی ہیں اور آ سکتی ہیں، لیکن سائنسداں کے مشاہدے میں ابھی تک نہیں آیا ہے، اس لیے وہ سائنس نہیں ہے۔ ہم جب کالج میں پڑھتے تھے، سائنسداں کے مشاہدے میں یہ بات آئی کہ آدمی کے جسم میں ایک اپینڈکس ہوتا ہے، ویسٹیجیل آرگن، جس کی کوئی مطلب اس کا کوئی کام نہیں ہے، بولے والا کوئی کام نہیں ہے، اس لیے اسے کاٹ دینا چاہیے اگر اسے تکلیف ہو گئی تو۔ یہ ان کا اس وقت کا مشاہدہ تھا۔ آج لیٹسٹ ریسرچ یہ بتا رہا ہے کہ نہیں، اپینڈکس بڑا امپورٹنٹ کام انجام دیتا ہے آدمی کی باڈی میں۔ آدمی کا جو امیونولوجیکل سسٹم ہے اس پہ بڑا خاص رول ادا کرتا ہے یہ اپینڈکس، اسے یہ ویسٹیجیل آرگن نہیں ہے۔ اس وقت سائنسداں جتنا مشاہدہ تھا اتنی بات اس نے کہی۔ آج کے سائنسداں نے جس کا مشاہدہ بڑھ گیا، جس کا تجربہ بڑھ گیا، اس نے اپنی بات کہی۔ کتنا بھی تجربہ بڑھ جائے، علم محدود ہوتا ہے، مشاہدے کا علم محدود ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو ہمارا ایپسٹمالوجی ہے، اسلام کی، اہل ایمان کی جو ایپسٹمالوجی ہے، وہ ایپسٹمالوجی یعنی ذریعہ علم وہ وحی ہے۔ وحی اللہ کی طرف سے جو آنے والی وحی ہے وہ وحی ہے، لامحدود علم والا، عالم الغیب والشہادہ کی طرف سے جو کتاب آئی ہے، جو نبی بھیجا گیا ہے، جس نبی کو علم دیا گیا ہے، وہ وحی ہماری ایپسٹمالوجی ہے، ہمارے علم کا ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم جانتے ہیں کہ بات صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ تمہاری ایپسٹمالوجی ہے کہ جو مشاہدہ ہے this is right, this is wrong، ہمارا نہیں، ہمارا جو ہے لامحدود علم والے رب کی طرف سے آیا ہوا کلام، اس کی طرف سے بھیجا ہوا نبی، اس کو دیا گیا علم، وہ ہماری ایپسٹمالوجی ہے، ہمارا ذریعہ علم ہے۔ اگر ہمارے نبی نے کہہ دیا کہ میں آسمانوں کا سفر کیا ہوں، ہماری ایپسٹمالوجی کہتی ہے کہ یہ صحیح ہے۔ ظالموں، تمہاری ایپسٹمالوجی کہتی ہے کہ نہیں، ہم یہ نہیں مان سکتے، ہمارا مشاہدہ نہیں ہے، تمہارا علم محدود ہے، تمہارا علم بہت چھوٹا ہے، اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع قرآن مجید کو کہا جاتا ہے، وحی غیر مطلوع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو کہا جاتا ہے۔ یہ دو، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع کے ایپسٹمالوجی انتہائی بلند ہے، اس کا ذریعہ علم انتہائی بلند ہے، اور سائنس کا ذریعہ علم بہت محدود، بدلے گی۔ کتنے ہی ویسٹیجیلر آرگنز ہیں جسم میں آدمی کے، جس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ بیکار ہیں، لیکن سائنس کا آج مشاہدہ کچھ اور بتا رہا ہے۔ تو حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہی کہا ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، جو کچھ تم کو علم دیا گیا ہے وہ بہت محدود ہے۔ وہ ہائزنبرگ ہوگا، وہ البرٹ آئنسٹائن ہوگا، وہ بہت بڑا سائنسداں ہوگا، لیکن محدود علم، اس لیے کہ اس کا علم صرف مشاہدے اور تجربے کی حد تک محدود ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے تھوڑا سا علم تم کو دے دیا، اسی پہ تم تن رہے ہو، یہ تھوڑا سا علم ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ
إلا قليلا۔ آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اللہ کے علم کا تم احاطہ نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے لیبوریٹریز بنا لو، بڑے بڑے آبزرویٹریز بنا لو، تم اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے الا ما شاء اللہ۔ جو علم تھوڑا سا اللہ تم کو دینا چاہے بس اتنا ہی حاصل کر سکتے ہو، اللہ کے علم کو تم محیط نہیں کر سکتے، اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو اس سے پتہ چلا سائنس دنیا میں اپنا سکہ چلا رہی ہو، ہر چیز سائنس سے جڑ گئی ہو، لیکن یہ محدود علم ہے۔ اصل جو علم ہوتا ہے وہ وحی کا علم ہوتا ہے، اللہ کی کتاب کا علم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا علم۔ نوجوان نسل متاثر نہ ہو سائنس سے، آپ کے پاس جو کتاب ہے وہ لامحدود علم والے کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ آپ کا نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی علم دیا ہے اپنے لامحدود علم سے دیا ہے، دنیا کے علم سے بہت زیادہ علم اللہ کے نبی کے پاس تھا۔ اور یہ سائنس تم کو تمہارا پیٹ بھر سکتی ہے، تم کو کچھ راحتیں دے سکتی ہے، تمہارے سفر کی مسافت کو آسان کر سکتی ہے، لیکن تمہاری زندگی میں سکون نہیں دے سکتی، تمہاری آخرت کو سنوار نہیں سکتی۔ آخرت کو سنوارنے والا علم وہی مطلوع ہے، وہی غیر مطلوع ہے۔ حضرت گرامی، اب جو دوسرا فتنہ ہے، جو مسلمانوں میں سے جو لوگ ہیں وہ ایسے اٹھ گئے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ تھی کہ آپ قرآن امت کے حوالے کر دیے، ختم۔ اب قرآن ہمارے پاس آ گیا ہے، ہم ہر فیصلہ قرآن کے مطابق کریں گے۔ اللہ کے نبی کی احادیث کی ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے، اسے ہم جو ہے اس کو ہم نہیں مانیں گے، یا ہمارے پاس وہ دلیل نہیں ہے۔ اس طرح وہ لوگ بات کرتے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ ایک ایسا فتنہ اس صدی میں سپورٹڈ بائی مغرب نے سپورٹ کیا، ارے مسلمانوں کے ایمان کو متزلزل کرو ورنہ یہ چھا جائیں گے، اس لیے ایسے فتنے بار بار اٹھتے رہتے ہیں، اور امت میں سے کچھ نکل کے بھی آتے ہیں ایسے لوگ جو ان کا سپورٹ کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک فتنہ ہے یہ منکر حدیث کا، حدیث کو نہ ماننے والے، اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی۔ نالائقوں کو یہ نہیں معلوم کہ قرآن خود کہا ہے کہ اللہ کے نبی کا کیا مقام ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کی جو باتیں ہیں وہ بڑی اہم ہیں، اسے مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ چند باتیں میں عرض کروں گا کہ کس طرح قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی گفتگو، آپ کی باتیں، آپ کا کردار، آپ کا عمل کس طرح امت کے لیے معیار ہے اور بہت ضروری ہے، اور اس کو نہ ماننا یہ ایمان میں کھوٹ پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تعارف کیا گیا، ایک طرح کا تعارف وہ 4 جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے۔ سورہ جمعہ، چونکہ آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، سورہ جمعہ میں جو اللہ کے نبی کے تعارف ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے امیوں میں سے ایک انہی کے اپنے اندر امیوں میں سے کہ بعث فی الامیین، اور ان کے اپنی قوم میں سے ہم نے ایک نبی کو اٹھایا۔ نبی کا کام
4 کام بتائے ہیں، اور ظالم منکرین حدیث ایک پہ ہی بس یہ کافی، یہی ہم کو اللہ کے نبی نے دیا ہے۔ وہ کام پہلا کام ہے یتلو علیہم آیاتہ، اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو اللہ کے نبی پڑھ کر سناتے ہیں۔ ظالم منکرین حدیث کہتے ہیں اللہ کے نبی نے قرآن ہم کو دے دیا کافی ہے، نہ ہم ان کا عمل کو دیکھنا ہے نہ ان کے ارشاد کو دیکھنا ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ معراج اس کی حقیقت حدیث میں آئی ہوگی، ہم حدیث کو نہیں مانتے، اس لیے معراج اللہ کے نبی نے خواب دیکھا ہے۔ ایسے ظالم صرف ایک اس آیت کے ایک ٹکڑے پہ ان کا ایمان ہے ایسا لگتا ہے۔ اس کے بعد جو بات کی 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کرتے ہیں۔ اگر آج کسی کو تزکیہ کرنا ہے تو ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہیے، تزکیہ کیسا ہے تو آدمی دیکھے گا کہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کا کیسا تزکیہ فرمایا، گناہوں کو کیسے دور رکھا، ان کے اندر نیکیاں کیسے پروان چڑھائیں، ان کی شخصیت کو کس طرح بلندیوں پہ اٹھایا، یہ تزکیہ ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ پہلی بات اللہ کی آیتوں کی تلاوت، قرآن کی تلاوت۔ یہاں پہ کہا کہ اللہ کے آیتوں کی، اللہ کے کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ تعلیم صرف تلاوت تھوڑی ہوتی ہے، تعلیم سمجھانا ہوتا ہے، نکات کو بیان کرنا ہوتا ہے، ہر چیز واضح طور پہ سمجھانا ہوتا ہے۔ اللہ نے خود کہا ہم نے قرآن نازل کر دیا، ہمارا نبی اس کی ڈیٹیل بتا رہا ہے، یہ معلم ہے، اس کی بات سنو۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ ہماری کتاب کے ذریعے، ہماری کتاب میں جو حکمت کی باتیں ہیں، اس کے علاوہ بھی ہم نے اپنے نبی پہ جو حکمت کی باتیں القاء کی ہیں، وہ تمام باتیں اللہ کا نبی اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہے۔ یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ صرف اللہ کے نبی کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ خالی قرآن پڑھ کے سنا دیا جائے، قرآن حوالے کیا جائے، نہیں، اس قرآن کی روشنی میں، اللہ کے ہدایت کی روشنی میں انسانیت کا تزکیہ کرنا ہے، ان کو کتاب کی تعلیم دینا ہے اور حکمت کی تعلیم دینا ہے۔ جب آدمی اللہ کے نبی کے اس رول کا انکار کرتا ہے تو دراصل وہ اصل ایمان کی اصل کو نہیں پاتا ہے۔ تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جو نبی یہ کتاب لے کے آیا ہے اس کے 3 اور کام ہیں، وہ کام کتابوں میں درج ہیں، جسے حدیث کی کتاب میں کہتے ہیں، اس کو پکڑ لو تمہیں راہ راست ملے گی، قرآن خود کہہ رہا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا ہے۔ یہ دے دو خالی منکرین حدیث کو نہیں بولے اللہ تعالیٰ، تمہارے انسانوں کو، تمہارے ماننے والوں کو خالی دے دو بول کے نہیں بولے۔ کیا بولے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اس کی حقیقتوں کو بیان کرو، ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کرو انسانوں کے لیے۔ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اس کتاب کو ہم نے انسانوں کی طرف جو ہے اتارا ہے، اس لیے تمہارا کام یہ ہے خالی پڑھ کے دے دینا نہیں ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ان کی آیتوں کو کھول کھول کے لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ قرآن کی تفسیر، سب سے پہلی تفسیر اللہ کے نبی نے فرمائی، کھول کھول کے بیان کیا، ہر چیز کو، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، معروف کیا ہے، منکر کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ہر چیز کو اللہ کے نبی نے کھول کے بیان کیا۔ اور یہاں پہ وہ رول بتایا گیا اسی آیت میں۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ قرآن اکیلا کافی نہیں ہے، نبی جو بیان کیا ہے اس قرآن کے بارے میں وہ بھی اہم ہے، اس لیے ہم نے حکم دیا ہے بیان کرو۔ اور وہ بیان بخاری میں ملے گا، مسلم میں ملے گا، ابو داؤد میں ملے گا، ترمذی میں ملے گا، ابن ماجہ میں ملے گا، اسے مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ اگر مسترد کرو گے تو راہ بھٹک جاؤ گے۔
اللہ کے نبی کے انٹرپریٹیشن کو چھوڑ کر ہم اگر غامدی کے انٹرپریٹیشن کو لیں، وہ بھی 1400 سال کے بعد اپنے جو ہے ایسے ذہن سے جو دنیا پرست ذہن ہے، اس ذہن سے اگر قرآن مجید کی کوئی آیت کی تفسیر کرتا ہے تو اسے لیں، یا اللہ کے نبی کی اس حدیث کو جو ہمارے محدثین نے کتابوں میں لکھی ہے اسے لیں گے؟ کس کو لیں گے؟ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، حلال اور حرام جو کام ہے وہ ہمارے نبی کا کام ہے۔ ولی ہم قرآن میں ایک مبہم انداز میں بول سکتے ہیں، لیکن اصل حلال و حرام چیز بائی چیز آپ کو حدیث میں ملے گا، ہمارے نبی بتائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بیان کرتے ہوئے، یعنی جس قرآن کو یہ منکرین حدیث کہتے ہیں یہی کافی ہے، وہی کہہ رہا ہے کہ نہیں اللہ کے نبی کی طرف دیکھنا پڑے گا تم کو مسائل کے لیے، اس کے بغیر تمہارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرواتے فرمایا، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم۔ 6 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمائی۔ ہمارا نبی معروف کا حکم دیتا ہے اور منکر سے روکتا ہے۔ آج اٹھ کے آج کی دنیا میں معروف اور منکر کا ایک نیا معاملہ جو لے کے آئیں، بولے کہ سود چونکہ بہت چل رہا ہے یہ جائز ہے۔ بھائی آج کل مغرب کی طرف سے ہماری عورتوں کے برقعے پہ شدید نکتہ چینی ہو رہی ہے۔ معروف یہ ہے کہ پردہ حجاب ختم ہونا چاہیے۔ آج کا دنیا پرست کوئی آدمی یہ کہہ دے ہم مانیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہمارا نبی یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، نیکیوں کو فروغ دیتا ہے، نیکیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ نیکی اور برائی کا پورا کوڈ اللہ کے نبی نے ملت کے حوالے کیا ہے۔ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزوں کو حرام۔ صرف قرآن کو اگر آپ پکڑیں گے حلال کیا ہے حرام کیا ہے، آدمی بہک جائے گا۔ اللہ کے نبی کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ نے، یہ ہمارا نبی ہے جو ہے حلال و حرام کو بتاتا ہے کہ کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے۔ حلال و حرام کا جو کوڈ ہے کتنا اہم ترین ہے، وہ کام اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے سونپا ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، انسانوں نے اپنے اوپر جو بوجھ لاد لیے ہیں، جو بیڑیاں اپنے پیروں میں ڈال لیے ہیں، ہمارا نبی ان بیڑیوں کو کاٹتا ہے اور بوجھ کو اتارتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا کام تھا جو اللہ کے نبی نے کیا، اور جس کام کو احادیث کی کتابوں میں درج کیا گیا ہے۔ اللہ نے خود کہا حرام حلال دیکھنا ہے تو ہمارے نبی اس کو فائنلائز کریں گے، خالی قرآن فائنلائز نہیں کرے گی، نیکی اور برائی کا تصور ہمارے نبی فائنلائز کریں گے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ ہمارے نبی فائنلائز کریں گے۔ یہ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، نالائق ہیں، قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں یہ لوگ۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، لوگو ہمارا نبی رسول جس چیز کو دے دے اسے قبول کر لو، جو چیز صحیح ہے اللہ کا نبی دے گا اسے قبول کرو، اللہ کے نبی جس سے منع کیا ہے اسے رک جاؤ۔ اب پھر یہ کس سے کون سی چیز ہے جو اللہ کے نبی نے کہی ہے جسے ہم لینا ہے؟ وہ حدیثوں میں ملے گا، قرآن خود کہہ رہا ہے۔ ہم نے یہ ذمہ داری ہمارے نبی کو دی ہے اور پوری انسانیت سے کہا کہ اللہ کے نبی نے جو کچھ دیا ہے اسے لے لو۔ نماز دی لے لو، روزہ دیا لے لو، نیکی کا تصور دیا لے لو، بدعتوں سے منع کیا رک جاؤ، شرک سے منع کیا رک جاؤ۔ آج صرف قرآن کی بنیاد پہ ہم فیصلہ کریں کہ کیا چیز صحیح کیا چیز غلط،
تو ایسے کئی ہزاروں لاکھوں انٹرپریٹیشنز لوگوں کے سامنے آئیں گے. ہر آدمی اپنے نفس کے مطابق فیصلہ کرے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارا نبی جو کچھ دے رہا ہے وہ لے لو، جس سے روک رہا ہے رک جاؤ. 7-8 اور آیتیں تھیں، اب ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ. اے نبی، ہم نے اس کتاب کا آپ کے اوپر حق کے ساتھ نازل کی ہے. اب تم اس کتاب کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو. لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو. جو کچھ تمہیں دکھایا گیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرو. یہ کتاب آئی ہے تاکہ اللہ کے نبی فیصلہ کرے. کئی لوگ دنیاوی قانون کو جانتے ہیں. ایک کیس چل رہا ہے کسی نیچے کی عدالت میں، اگر اس کے سامنے سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ثبوت کے لیے دیا جائے، وہ ایکسیپٹ کرے گا یا نہیں مانتا میں؟ یہ فیصلے کیسا کرے گا؟ یہ قانونی معاملے ہیں. جب تک ٹاپ کورٹ جو فیصلہ کرتا ہے اس فیصلے کے مطابق نیچے کی عدالتیں فیصلے کرتی چلی آتی ہیں. اور مسلمانوں کا ٹاپ موسٹ کورٹ اللہ کے نبی کی عدالت ہے، فیصلے ہیں قیامت تک کے لیے. زندگی کے معاملات کے جو بھی فیصلے ہوں گے اس ٹاپ کورٹ سے میچ کیا جائے گا، جو کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ یہ کتاب ہم نے رسول پہ نازل کی ہے تاکہ وہ دو لوگوں کے درمیان اس کتاب کے مطابق فیصلہ کرے. جب فیصلے کا معاملہ آ جاتا ہے تو نظیر دیکھنی پڑتی ہے. آج اگر مجھے کچھ کرنا ہے، دو اور میاں بیوی کے درمیان فیصلہ کرنا ہے، اس جھگڑے کا نظیر مجھے اللہ کے نبی کی عدالت سے لینی پڑے گی. غامدی کے پاس نہیں ملے گی اس کی نظیر، دنیا کے کسی اور عدالت میں نہیں ملے گی. اہل ایمان کے لیے نظیر ملے گی اللہ کی عدالت سے، وہاں ملے گی. ایک آیت تو یہ کہتی ہے کہ یہ بدعتیوں کا ایمان ہی نہیں ہے، بدعتیوں کو ایمان ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں اور اپنی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. فلا ہرگز نہیں، وَرَبِّكَ تیرے رب کی قسم. کتنا سٹریس ہے دیکھیے. لا یؤمنون، یہ ظالم مومن نہیں ہے. بولے یہ ظالم مومن نہیں ہے، نماز پڑھ رہے ہوں، تقریریں کر رہے ہوں قرآن کے حوالے سے، لیکن یہ ظالم مومن نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ اپنے آپسی معاملات میں آپ کو حکم نہیں بنا رہے ہیں، آپ کی عدالت میں اپنے مقدمے کو پیش نہیں کر رہے ہیں. لا يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. اور آپ جو بھی فیصلہ کر لیں اس کے بارے میں دل میں ذری تنگی محسوس نہیں کرتے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، سراسر اپنے آپ کو تسلیم کرتے، سراسر اپنے آپ کو تسلیم کرتے. اب آپ اللہ کی اس آیت کی روشنی میں آپ خود کہیے کہ منکر حدیث مومن ہے یا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ثُمَّ لَا يَجِدُ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ، ذری تنگی محسوس نہیں کرنا. یہ ظالم تو بول رہا کہ ہم مانتے نہیں آپ کی حدیث کو، ہم مانتے نہیں بول رہا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذری تنگی اللہ کے نبی کے فیصلے سے دل میں پیدا ہو جائے، تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہے. اور یہ پوری کتابوں کو اٹھا کے پھینک رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم یہ کتابوں کو نہیں مانتے ہیں. خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ظالم مومن نہیں ہے. ایمان کا دعویٰ لاکھ کر لیں لیکن تیری رب کی قسم یہ مومن نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں تنگی ہو رہی ہے ہمارے نبی کی باتوں کو سن کر، اسے مسترد کر رہے ہیں. حضرات گرامی، اہل ایمان کو ایمان کی اس منزل میں ہونی چاہیے. اس پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے.
واپس آ کے مکے میں فرمایا کہ میں راتوں رات چلے گیا. یا اس سے پہلے ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی میٹا فزیکل قدرت کو بتانے کے بعد کافروں پہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے، مومنوں پہ کیا اثر ہوتا ہے، منافقین پہ کیا اثر ہوتا ہے، اہل کتاب پہ کیا اثر ہوتا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. ایک میٹا فزیکل اپنی قدرت کو بیان فرمایا. دوزخ کے 19 فرشتوں کا تذکرہ فرمایا. ایک میٹا فزیکل حقیقت ہے. نہیں ہمارے لیبارٹری میں معلوم نہیں ہو رہا، نہیں ہوتا، نالائق ہے تو، تیرا علم کتنا، تیری ایپسٹمالوجی کیا ہے، تو کیا دیکھ سکتا ہے. تو اس کا اثر کیا ہو رہا ہے دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. جب ایسی کوئی میٹا فزیکل حقیقت، یعنی معراج بھی ایک میٹا فزیکل حقیقت ہے، وہ جب آتی ہے دنیا کے سامنے تو کافر لوگ کیا کہتے ہیں، وہ ان کا آزمائش ہو جاتی ہے، فتنے میں پڑ جاتے ہیں کافر لوگ، اس کی مخالفت کرنے لگتے ہیں. اور اہل کتاب کا معاملہ کیا ہوتا ہے، ان کے ایمان میں تازگی، یعنی ان کو یقین پیدا، لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یعنی ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، اللہ کے نبی گئے ہوں گے. اور اہل ایمان کا کیا ہوتا ہے، وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. ارے معراج اللہ کے نبی نے کی، اس کے واقعہ سن کے ایمان اتنا تازہ اور بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. ایمان والوں کا ایمان بلندی اور مضبوط ہو جاتا ہے. اس کے بعد فرمایا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ. اہل کتاب اور مومن کوئی شک نہیں کرتے. سائنس اس کی وہ کر رہی، شکست خوردہ ذہنیت، نہیں ریب، شک کرنا، ڈاؤٹ کرنا، دونوں میں یہ نہیں کرتے. کون؟ اہل کتاب اور مومنون. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. دونوں کا تذکرہ ہے. جن کے دلوں میں روگ ہے یعنی منافقین، اور کافر کیا کہتے، ارے کیوں کرے بھئی، یہ واقع معراج کا یہ اللہ تعالیٰ کیوں منائے، کیوں کرے. نہیں میں نہیں مانتا، یہ خابش ہے. یہ سورہ مدثر کی آیت میں جو ریاکشن ہوتا ہے ایک میٹا فزیکل حقیقت کو دیکھ کر، کافر ان کے لیے فتنہ ہو جاتا ہے. اہل ایمان کا ایمان بلندیوں پہ پہنچ جاتا ہے. اہل کتاب کے کو یقین نصیب ہوتا ہے، انہیں ریب اور شک، کوئی شک نہیں ہوتا. لیکن جن کے دل میں بیماری ہے وہ کیا کرتے، ارے کیا کرا بھائی، اللہ تعالیٰ ایسا ہے، نہیں سائنس نہیں مانتی، ہم نہیں مانیں گے، ایسی بات. خود کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ڈیفرنٹ ریاکشنز کو پیش کر دیا ہے، اس لیے کہ یہ وہ علم ہے جو لا متناہی علم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا ہے. تو اہل ایمان کو کیا کرنا چاہیے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آ کر اپنے واقع معراج کی تفصیلات سنائے تو مکے میں ایک بھونچال ہو گیا، ہنسی مذاق ہو گیا، فلاں ایسا کیسا. اتنے ہفتے لگتے یہاں سے بیت المقدس جانے کے لیے، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بس راتوں رات جا کے آئے، پھر آسمانوں پہ بھی جا کے آئے، راتوں رات ایسا کیسا، ہنسی مذاق ہو گیا. کافروں کے سردار جا کے بولے کہ اب یہ صحیح موقع ہے، بہت لوگ ہنسی مذاق ہے کوئی مانتے نہیں، ابو بکر کے پاس جا کے ان کو بھی اپنے کیمپ میں لا لیں گے. ایسی بات جو ذہن قبول نہیں کر رہی. بہت زبردست سپورٹ ہے ابو بکر کا، یہ واقعے کے بتا کر ان کو اپنے کیمپ میں لا لیے تو معاملہ ختم ہو جائے گا. جا کے کفار کے ایک گروپ نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے نبی نے کیا کہا. وہ راتوں رات آسمانوں پہ گئے ہیں، بیت المقدس گئے ہیں، مسجد اقصیٰ گئے ہیں، آسمانوں پہ گئے ہیں، واپس آئے ہیں کہ ہمارے نبی نے ایسا کہا، انہوں نے کہا، آپ نے سنا، آپ کے نبی نے کہا. حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اگر میرے نبی نے کہا ہے تو 100% صحیح ہے، اس لیے کہ میں نے ان کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے آج تک نہیں سنا.
اللہ کے نبی نے کہا کہ صدیق، ابو بکر صدیق، ہی صدیق۔ یہ اہل ایمان کا تصور ہونا چاہیے۔ ایک اور حدیث پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں ایمان کس مقام پہ ہوتا ہے، ہم کو اس مقام پہ اپنے ایمان کو پہنچانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک بدوی سے گھوڑا خریدے، بات چیت طے ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیسے دینے کے لیے اپنے گھر جا رہے تھے، بدوی بھی پیچھے آ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز جا رہے تھے، بدوی اپنے گھوڑے کو لے کے آپ کے پیچھے پیچھے تھوڑی دوری ہو گئی۔ اتنے میں دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ بدوی کے پاس گھوڑا ہے، اور بدوی سے گفتگو کرنے لگے کہ کیا یہ گھوڑے کو بیچو گے؟ تو وہ رک کے سودا کرنا شروع کر دیا لوگوں سے۔ اللہ کے نبی آگے ہیں، پھر اس نے بدوی نے اللہ کے نبی سے چیخ کے کہا کہ اگر تم کو یہ گھوڑا خریدنا ہے تو اس کا جو ہے بیع کر لو اور پیسے فوری دے دو، نہیں تو میں دوسروں کو بیچ دوں گا۔ اللہ کے نبی واپس آئے، بولے کہ تم نے میرے ساتھ معاہدہ نہیں کیا، یہ گھوڑے کو میرے ہاتھ نہیں بیچا؟ نہیں، میں نہیں بیچا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نے مجھے بیچا ہے، معاہدہ ہو گیا ہے، بس مجھے گھر جا کے پیسے دینا ہے، معاہدہ ہو گیا ہے۔ بدوی نے کہا کہ ثبوت پیش کرو۔ سب لوگ جمع تھے، ثبوت پیش کرو۔ جب یہ سودا ہو رہا تھا کوئی بھی نہیں تھے ثبوت دیکھنے والے۔ اچانک حضرت خزیمہ بن ثابت کھڑے ہو جاتے ہیں، میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ بدوی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گھوڑا بیچا ہے۔ ارے اللہ کے نبی بھی حیرت زدہ ہو گئے، یا خزیمہ بما شہدتا، تم تھے نہیں، کیسی گواہی دے رہے ہو؟ ارے اللہ کے نبی، ہم تو آپ کی تصدیق کر چکے ہیں، آپ ہم کو وہ واقعات سناتے ہیں جن کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، ہم اسے دل سے سچا مانتے ہیں۔ یہ تو ایک چھوٹی بات ہے، اور کبھی بھی ہم نے آپ کو جھوٹ کہتے ہوئے نہیں سنا ہے، یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، اس لیے میں تصدیق کرتا ہوں کہ بدوی نے آپ کو گھوڑا بیچا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کہا، خزیمہ بن ثابت کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہے۔ 2 گواہ، not one witness, he is equivalent to 2 witnesses۔ 2 witnesses کے برابر، ذو شہادتیں، یعنی 2 گواہوں کی برابر کی ایک گواہی ہوتی ہے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن جو ہم آج پڑھ رہے ہیں اس کو جمع کرنے کی تحریک چلی، لوگ جمع کر رہے تھے۔ حضرت زید بن ثابت کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ آپ قرآن کو جمع کرو۔ جہاں ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس زمانے میں جمع ہوئی ہے۔ تو حضرت زید بن ثابت قرآن کو جمع کرتے تھے، ان کے پاس تھوڑی آیتیں، ان کے پاس جو بھی لا کے دیتے تو کہتے کہ تمہاری گواہی تو ہے، ایک اور گواہی لے کے آؤ والے۔ ہر آیت کے لیے، ہر سورے کے لیے 2 گواہی تھی، 2 گواہی۔ اتنی باریکی سے قرآن کو ترتیب دیا گیا، وہ بھی صحابہ کی گواہی۔ ایک گواہی ایک آدمی میرے پاس یہ لکھا ہوا ہے، بولے نہیں مانیں گے، اور ایک گواہی لے کے آؤ۔ 2 گواہیوں سے وہ آیت قرآن میں رکھتے تھے۔ حضرت خزیمہ نے کہا کہ اس قرآن میں 2 آیتیں نہیں ہیں، بولے سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس کے بعد کی آیت، یہ 2 آیتیں قرآن مجید میں نہیں ہیں، یہ آیتیں میرے پاس موجود ہیں۔ زید بن ثابت نے کہا کہ لاؤ آیتیں، اور ان کو ڈائریکٹ قرآن مجید میں شامل کر لیا، اس لیے کہ آپ کی گواہی 2 گواہوں کے مماثل ہے، اس لیے مجھے کوئی دوسری گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے آپ کو 2 گواہوں کے مماثل قرار دیا ہے۔ اور آج بھی اگر آپ پڑھیں گے سورہ توبہ کے آخری 2 آیتیں جو قرآن میں شامل ہوئے ہیں،
وہ صرف ایک گواہی حضرت خزیمہ بن ثابت کی گواہی پہ شامل ہوئی ہے، اور جن کی گواہی کو اللہ کے نبی نے 2 گواہوں کے مماثل قرار دیا تھا۔ ایمان ایسا ہونا چاہیے یارو، وہ ذرا سائنس پڑھ لیے، وہ غامدی کی 2 تقریریں کر لی، سن لیے، ایسا نہیں۔ یہ جتنا بھی علم ہے میں نے آپ کے سامنے رکھا، سائنس کا علم یہ محدود ہے۔ آپ پلین میں جا رہے ہیں، محدود علم ہے۔ آپ سیل فون استعمال کر رہے ہیں، محدود علم ہے۔ ہر چیز محدود۔ آپ کے پاس جو قرآن و حدیث ہے لامحدود علم والے کی طرف سے آیا ہوا ہے، اس پہ ایمان ہونا چاہیے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔